الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کیا ہے اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے اور نہ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے. یہ میں سارا کچھ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. سب سے پہلے کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا کیا ہے، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. تو یاد رکھیے، زکوٰۃ کا جو لغت کا معنی ہے ہمیں ڈکشنری میں ملتا ہے پاک کرنا، اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا یہ ہے کہ بڑھانا. تو دیکھیے، زکوٰۃ ایک تو انسان کے مال و دولت کو پاک کرتی ہے، بلکہ نہ صرف پاک کرتی ہے بلکہ اسے اللہ کی رحمت سے بڑھاتی بھی ہے. تو زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، تزکیہ کرنا اور چیز کو بڑھانا اور اس میں اضافہ کرنا. یہ ہے زکوٰۃ کا معنی. یہ تو آپ کو میں نے لفظی معنی بیان کیا. اب دوسرا کہ شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ شریعت میں زکوٰۃ اس فریضے کو کہتے ہیں جو مال کا حق ہے. یعنی زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو مال کا حق ہے اور جسے شریعت کے بتائے ہوئے لوگوں کو ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی وہ چیز ہم نے انہیں دینی ہے. تو زکوٰۃ ایک شریف فریضہ ہے جو کہ مال کا حق ہے اور شریعت نے جن لوگوں کو بیان کیا ہے ان کو ہم نے دینا ہے. اور سب سے اہم بات، شریعت میں توحید سب سے اول ہے اور توحید کے بعد نماز دوسرا ہے جو سب سے اہم ہے، اور اس کے بعد تیسرا رکن زکوٰۃ کا ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. اسلام کے ستون 5 ہیں. ستون اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کا انحصار ہو، جس پہ کوئی چیز ٹکی ہوئی ہو. تو اسلام کی ایسی 5 بنیادیں ہیں جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے. پہلا فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا رسول ہوں. اور دوسرا، تو نماز قائم کر. اور تیسرا، تو زکوٰۃ ادا کرتا رہ اور اللہ کے گھر کا حج کر. اور پانچواں، تو رمضان کے روزے رکھ. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 فریضے بیان کیے، اور وہ فریضے ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ بندہ جو تھوڑے سے تھوڑا بھی اور معمولی سا بھی علم اسلام کا رکھتا ہو، تو دیکھیے کہ تقریباً ہر مسجد کے اندر اس کے بارے میں چارٹ بھی لگا ہوا ہوتا ہے جس پر یہ 5 چیزیں لکھی ہوتی ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ تقریباً سبھی جانتے ہیں، اور یہ فریضہ اتنا اہم ہے. قرآن کا ایک اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اور طریقہ ہے. کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے ساتھ بیان کیا ہے. مثال کے طور پر ایمان کا اگر تذکرہ کریں گے تو نیک عمل کا تذکرہ بھی ساتھ ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر اپنے پر ایمان کا حکم دیا، اللہ پر جو ایمان لاتے وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جس طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جس کو اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور آپ کا مال بھی بڑھے گا. اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے
تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے وبال بنے گا۔ اور اسی سلسلے میں اسی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور غربت بہت ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے زیادہ مال دے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، یعنی جس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ صحابی پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دیجئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تو جس حال میں ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ وہ پھر کہنے لگے، حضور دعا کریں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ باز رہ۔ وہ پھر کہنے لگا، حضور دعا کریں۔ آپ نے پھر فرمایا، تو باز آ جا۔ یہ 2-3 دفعہ کہا، پھر وہ صحابی نے ضد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ اس صحابی نے چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے، اور پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خریدی تو گائیوں کے بھی ریوڑ بن گئے۔ پھر اس نے اونٹنیاں لے لی، یعنی جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا وہ اللہ کی رحمت سے بڑھتا رہتا۔ اس کے پہلے وہ صحابی 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اب صرف فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی، تو اس صحابی نے مدینے سے باہر ایک بہت بڑی حویلی خریدی۔ اس کے بعد پھر ان کا صرف جمعہ ہی رہ گیا کہ وہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے ہی صرف آتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا اسے کہہ کہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ تو ثعلبہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوایا۔ پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ تیرے لیے بہتر نہیں، پھر جب انہوں نے اصرار فرمایا تو بڑی برکت ہوگی، اور جب ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہنے لگے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، اور جب اس صحابی نے سوچا کہ 5 اونٹوں پہ 1 بکری جائے گی اور 2.5% کے حساب سے مجھے بہت سارا مال دینا پڑے گا، اور اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا حضرت ابو ہریرہ کو کہ میں نہیں دیتا، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا، میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے تھے کہ میں خود حاضر ہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا، اسے کہا تھا کہ تمہارے لیے مال بہتر نہیں ہے، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا۔ اس صحابی کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کہہ دیا کہ بعد میں آؤں گا۔ پھر وہ دوڑے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں، قبول فرمائیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی کی 1 کٹی باندھ کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائیں تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور معاف کر دیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تجھے معاف کیا لیکن پیسے لے کر نہیں آنا۔ وہ اگلے سال پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، میں اس دولت کا کیا کروں، اس کو آگ لگانی ہے، آپ قبول فرمائیے۔ پھر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جا تیرا نہیں قبول۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا تو اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر میرے مال کو قبول کر لو. تو جناب صدیق اکبر نے کہا اس کا کر لوں جس کا اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ جا چلے جا، کوئی نہیں چاہیے. پھر دور گزرا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس دور میں قحط سالی بھی ہوئی، بارشیں نہ ہوئی اور غلہ بھی ختم ہو گیا اور غلہ بھی بہت کم ہوا. حالات بہت خراب ہیں اور مالی طور پر بھی بحران آ گیا. غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں. وہ صحابی پھر آئے اور آ کے روئے کہ عمر میرا مال قبول کر لو، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف تو کر دیا تھا. فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا اب وہ ہیرے اور جواہرات بھی لے کر آئے، بھوکے مریں گے لیکن اس کا قبول نہیں کریں گے. اور اس کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان صحابی کا انتقال ہوا. تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی مال کسی کے پاس بھی ہے وہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر ہم اپنی پیدائش پہ غور کریں تو ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو جو کچھ ملا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملا ہے، اور اگر ہم اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت کے دن بھی رسوائی اس کا مقدر ہوگی. تو کوشش کریں جس پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ضرور ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال کیے گا. اللہ حافظ.